وعلى رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ انعام سے درس قرآن کا تسلسل آج آیت نمبر 140 کے ضمن میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ بڑا اہم ایک عنوان ہے اور اہم نقطہ ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کوئی اللہ کا نبی لوگوں میں موجود نہیں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ جو درمیان کا 500-600 سال کا پیریڈ ہے، اس کو زمانہ فطرت اور زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے وہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے بدبختی اور نحوست سمجھتے تھے، اور اس بچی کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قد خسر الذین، تباہ ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ، الذین قتلوا اولادہم، جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، سفہا، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات عربوں میں یہ بھی جہالت تھی کہ وہ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور بدبختی کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی عورتیں جو ہے ان کے گزرنے پر گھروں سے باہر نکل کے اس انتظار میں رہتی کہ یہاں سے داہیہ کلبی گزرے تو ہم بھی دیکھ لیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو وصف دیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے نا تو ان کے مسلمان ہونے کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کو دیکھا تو حضور نے دعا کی، یا اللہ اتنا خوبصورت چہرہ یہ جہنم میں چلا جائے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ داہیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ٹھیک، یعنی حضور کی شان ہے حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہوتے ہیں، وہ بڑے بےتاب ہوتے ہیں اس بات پر کہ تمہیں ہدایت مل جائے، نیکی کا درجہ رتبہ مل جائے۔ اور حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے داہیہ کلبی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد داہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک گناہ کیا ہوا ہے اور وہ گناہ ہر وقت مجھے بےتاب اور پریشان کر کے رکھتا ہے کہ مجھے شاید بخشش نہ ملے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا گناہ ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور ہمارے ہاں رواج تھا کہ ہم بچیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے، تو قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے میں نے 70 گھروں کی بچیوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، 70 بچیوں۔ یا رسول اللہ، کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے حضور کو بتاتے ہیں، یا رسول اللہ داہیہ کلبی کو بتائے، اللہ سلام بھی کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اب تم حضور کے قدموں میں آ گئے ہو، تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ گناہ پھر سے نہ کرنا، میں تمہارے پچھلے گناہوں پہ کلمے کی برکت سے پردہ ڈال دوں گا۔ ٹھیک، حضرت داہیہ خوش ہوئے۔ پھر ایک دن اچانک روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک اور بھی گناہ ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ آقا نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟
تو داعیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا اور اس وقت میری وائف جو تھی وہ امید سے تھی، اور میں چاہتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ اگر بچہ ہو تو پال لینا، بچی ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ اللہ نے بچی عطا کی تو میری وائف نے، بیوی نے اس کو دفن نہیں کیا، اور میں جب آیا تو میرے گھر میں وہ ایک اجنبی گڑیا جو ہے وہ کھیل رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو میں غصے سے لال پیلا ہوا، اس بچی کو جھٹکا اپنے آپ سے، بیوی کو غصے ہوا، اور وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ اگر آپ گھر کے مالک ہیں تو بابا میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں، آپ کہاں تھے؟ میرے دل میں چونکہ غصہ، انتقام اور عقل میں جہالت اور فتور تھا، میں نے انتظار کیے بغیر اس بچی کو لیا اور دور ایک جگہ پہ جا کے گڑھا کھودا، اور وہ بچی میری محبت میں اتنی بےتاب رہی کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں، میرے سر پہ چہرے پہ مٹی پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے بابا لاؤ میں پہلے چہرہ صاف کر دوں، بابا آپ کے بال صاف کر دوں۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو بیٹی نے پوچھا کہ یہ کیوں کھود رہے؟ تو میں نے بتایا آپ کو یہاں پہ دفن کرنا ہے۔ تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو مجھ سے باتیں کر رہی تھی وہ باتیں آج بھی میرے کانوں پہ پڑتی ہیں، اور میں سویا ہوا ہوتا ہوں اور اٹھ پڑتا ہوں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر مجھے کہتی ہے کہ بابا اگر مجھے اس میں دفن کرنا ہے تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ بابا اگر آپ کو میرا گھر میں رہنا نہیں اچھا لگتا میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، بابا اگر میں آپ پہ بوجھ ہوں تو میں آپ پہ بالکل بوجھ نہیں بنوں گی، بابا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس جرم کی بنیاد پر جو ہے تم یہاں پہ دفن کر رہے ہو؟ داعیہ قلبی فرماتے مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میں نے اس کو دفنا دیا، اور جب سے اس کو دفنایا ہے نہ مجھے دل کا سکون ہے نہ رات کا چین ہے، اور وہ آوازیں جو اس وقت اس نے اپنی زبان سے نکالی تھی وہ آج بھی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی جو ہے مجھے جگا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ اس سے سنی، حضور روئے، صحابہ روئے، آقا کریم نے فرمایا داعیہ تیرا جرم بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت تو زمانے جاہلیت میں تھا، اب تو نے کلمہ محمد کا پڑھ لیا ہے، اللہ نے مجھے سب کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اگر اسلام میں رہتے ہوئے یہ عمل تو نے پھر سے نہ کیا تو میں محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ سے تجھے بخشش کا نور لے کے دوں گا۔ تو اس بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ بغیر علم کے اور بے وقوفی کے جو ہے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اس دور میں بھی قتل کرنے کا ایک معاملہ جو آئے دن آپ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں سنتے ہوں گے کہ یہ جو زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا یہ اس دور میں بھی مختلف شکلوں سے سر اٹھا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، غلط محبت اور غلط دوستی کی بنیاد پر نکاح سے پہلے نکاح ہو چکے، پھر امید ہو گئی اور اس کو جو ہے جا کے مسکریج کروا دیا، یا میاں بیوی آپس میں حلال کا بچہ ہے، جائز بچہ ہے، اس ڈر کے مارے کہ اس کی جو ہے وہ رزق کی ذمہ داری، خوراک کی ذمہ داری ہم کیسے نبھائیں گے، جا کے بچے کو مسکریج کروا دیتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا جب ہو جاتا ہے تو اس کا وجود پورا ہو جاتا ہے، روح آ جاتی ہے، 4 ماہ تک اس بچے کو اگر کوئی مسکریج کروا دیتا ہے تو اس کے ذمہ بھی قتل کا گناہ ہوگا، قتل کا گناہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر منع فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ اللہ، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاکم، انہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر جو بھی چیز ہے سب کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اپنے ذمہ لیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے کوئی عجیب کرشمہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ پہ جو فلاں پتھر پڑا ہے اس کو توڑو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے کیڑے یہاں پہ کتنے عرصے سے؟ وہ کہتا ہے 300 سال سے ہوں یہاں پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تجھے یہاں پہ رزق کون دیتا ہے؟ ہوا پانی خوراک کون دیتا ہے؟ وہ کیڑا عرض کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رب تجھے زمین پہ عطا کرتا ہے وہی نہ مجھے پتھر کے اندر روزی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ پتھروں کے اندر رہنے والی مخلوق کو جو ہے رزق پہنچاتا ہے اور اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو پھر جو ہے باہر چلنے والے کسی بھی جیتے جاگتے کو خودکشی کی نظر کر دینا، زندہ مار دینا، یہ ابھی کل بھی پتہ نہیں کسی شہر کی خبر چل رہی تھی، لاہور کی تھی یا کسی اور جگہ کی، کہ بھئی وہ فیصل آباد والی سائڈ میں تھی کہ ایک بندے نے جو ہے اپنی 2 بیٹیاں ایک بیٹے کو جو ہے قتل کیا اور پھر اس کے بعد خود زہر کی گولیاں لے لی۔ اس طرح کے آئے دن واقعات جو ہے ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہر میں بچوں کے ساتھ خودکش کر رہا ہے، کوئی پنکھے کے ساتھ لٹکا کے مار رہے ہیں، کوئی ویسے زدو کو کر کے، تو یہ زمانے جاہلیت کی جو ہے وہ معاملات ہیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں کسی کو قتل کرنا، مارنا، اس کو مطلب ایک زندہ وجود کو جو ہے ڈسکریج کر دینا، یہ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے منصوبہ بندی کا معاملہ جو ہے اس کو بھی بڑے زور و شور سے جو ہے وہ کئی خوبصورت نعروں کے ساتھ معاشرے میں شو کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس لیے شرعی طور پر جو ہے قابل تعریف نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے بڑھتا ہوا دیکھنا وہ پسند کرتا ہے، نہ کہ اس کے بڑھنے کے عمل کو روکنا پسند کرتا ہے۔ اور ہاں کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں شریعت جو ہے یہ اجازت دیتی ہے کہ مثلا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی آج کل مشینی دور ہے، الیکٹرانکس دور ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ بچہ مکمل نہیں ہے، یا بچے کو بچاتے ہیں تو ماں کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے، یعنی اس طرح کوئی میڈیکل کوئی ایشو آ جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس لیے بچوں کو مار دے، قتل کر دے، مسکریج کر دے کہ میرے سے ان کے رزق کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی، یہ بے وقوفی اور جہالت میں مبنی بات ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ، اور وہ جو ہے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے جو اللہ نے ان کے لیے بطور رزق اتاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بشر کو یہ اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی مولانا صاحب ہو، کوئی عام بندہ ہو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دے یا اپنی طرف سے حلال کر دے، ٹھیک ہے۔ جو حرام ہے چیزیں اللہ نے قرآن میں واضح بتا دی، جو حلال ہے اللہ نے واضح بتا دی، یعنی کسی کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جائے گی اور کسی کے حلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی، یہ اجازت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے آپ کو جو ہے ایسے لوگ ملیں گے، اگر کوئی چیز ان کی ذاتی پسند کے خلاف ہو نا، ذاتی پسند کے خلاف ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بندے کا ذاتی پسند کا ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا پسندیدہ ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ کسی کے کرنے سے حرام نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے لوگ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیتے تھے، جس طرح یہودی لوگ ہیں وہ آج تک بھی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ یہودی لوگ جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، یعنی اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی چیز کو حلال کر دینا، حرام کر دینا، یہ زمانے جاہلیت کا معاملہ ہے۔ قد دلوا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔
تو آج ایک ہی آیت مبارکہ تک یہ درس رکھتے ہیں، اگلی آیت کو چھیڑیں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ تو ٹو دی پوائنٹ آج کی آیت سے یہ ہمیں پیغام ملا کہ زمانے جاہلیت کی رسم جو ہے وہ قتل کرنے کی، مسکریج کرنے کی، زندہ درگور کرنے کی، اس کی جو ہے مذمت کرنی چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بھی اس دنیا میں آنے والا بچہ ہے وہ ساری دنیا کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت رحمت ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کو رزق کی تنگی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، یا کسی بھی مد گھڑت وجہ سے جو ہے مارنا، خودکشی کرنا یا اس کی کروا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کسی ساتھی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی مسجد میں مسئلہ؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ما في الإسلام دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔